السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فوج کے ریگولر ٹروپس کی باقاعدہ افغان سرحد پر تعیناتی، امریکہ کی عراق سے انخلا میں تبدیلی کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ رشیا کی میانمار کو SU-30 کی ڈلیوریز، فرینچ نیوی کے لیزر ویپن ٹیسٹ اور شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرف سے 4 مزید اسرائیلی ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز انٹرسیپٹ کیے جانے کی خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور عراقی انتظامیہ اس وقت ایک سمجھوتے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سمجھوتے کے تحت امریکہ عراق میں موجود اپنے ٹروپس کو واپس نہیں بلائے گا۔ کچھ سورسز کے مطابق عراقی انتظامیہ امریکی ٹروپس کو ایڈوائزری رول میں عراق میں ٹھہرنے پر رضامند ہے۔ میڈیا سورسز کے مطابق اس بات کا باقاعدہ اعلان 26 جولائی کو عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے دورہ امریکہ کے دوران کیا جائے گا۔ اس سے پہلے عراقی عسکری حکام پینٹاگن افیشل سے اس ممکنہ معاہدے کے حوالے سے بات چیت جمعرات کو کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ کے 2500 ٹروپس اس وقت عراق میں موجود ہیں، جن کے رول کو اب ری ڈیفائن کیا جائے گا۔ حالیہ منصوبہ امریکہ کے 18 سال پر محیط عراق جنگ میں کامبیٹ رول کو ختم کر کے اس کو لاجسٹیکل سپورٹ اور ایڈوائزری رول میں بدل دے گا۔ اس سے پہلے عراقی وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں عراق میں لڑنے والوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں انٹیلیجنس کوآپریشن اور ایڈوائزری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ حالیہ دنوں جاپان میں امریکی میرین کور کے زیر استعمال آئیواکونی ایئر اسٹیشن پر ڈپلائیڈ 2 F-35 لائٹننگ II طیاروں کو اس وقت شدید نقصان پہنچا جب دوران پرواز ان دونوں طیاروں کو لائٹننگ نے سٹرائک کیا۔ حکام کے مطابق اس لائٹننگ سٹرائک کی وجہ سے طیاروں کو کلاس A کا نقصان پہنچا، تاہم پائلٹس اس حادثے میں محفوظ رہے اور وہ طیاروں کو بحفاظت اتارنے میں کامیاب رہے۔ یاد رہے کہ کلاس A مسہب اس حادثے کو کہا جاتا ہے جس میں متعلقہ پائلٹ ہلاک یا مستقل طور پر معذور ہو جائے یا پھر ایسٹ کو $2.5 ملین سے زائد کا نقصان پہنچے۔ 22 جولائی کو اسرائیلی طیاروں کی طرف سے شامی علاقے میں فائر کیے گئے 4 ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز کو شام کے زیر استعمال روسی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم بگ M2 نے انٹرسیپٹ کیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ چاروں میزائل اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے میڈیم رینج میزائل سے انٹرسیپٹ کیے گئے۔ چند دن پہلے بھی اس ایئر ڈیفنس سسٹم اور پینٹسیر S سے 7 اسرائیلی میزائل انٹرسیپٹ کیے گئے تھے۔ تاہم حلب میں سفیرہ کے قریب فائر کیے گئے ایک میزائل نے ریسرچ سینٹر کو نقصان پہنچایا تھا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق پاک فوج کے ریگولر ٹروپس نے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر پیراملٹری فورسز کی جگہ پوزیشن سنبھال لی ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر چند دن پہلے ہی DG ISPR نے کہا تھا کہ افغان سرحد پر FC کی جگہ ریگولر ٹروپس تعینات کیے جائیں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان حکومت نے پورے ملک میں رات 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک کرفیو لگا دیا ہے۔ افغانستان کے شہر کابل، ننگرہار اور پنشیر اس سے مستثنا ہوں گے۔ کرفیو بڑے شہروں پر رات کے وقت میں طالبان کے حملے روکنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ادغیز صوبے کے سیکیورٹی چیف اور پولیس کمانڈ کے سربراہ خواجہ مراد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے مارے جانے کی خبروں کی تردید کی۔ خواجہ مراد 15 دن پہلے ساتھیوں سمیت طالبان سے جا ملے تھے، تاہم ان کے بارے میں اطلاعات تھی کہ وہ طالبان کے حملے میں مارے گئے ہیں۔ ادھر غزنی میں مسافروں کا دعویٰ ہے کہ ہائی وے پر سفر کے لیے افغان پولیس بھتہ وصول کر رہی ہے۔ فی سواری 1000 افغانی وصول کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب اور وزیر مملکت برائے امن سید سادات نادری نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی۔
افغان NSA کی جانب سے ٹویٹر پر کہا گیا کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ گزشتہ روز افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ دہلی کے دورے پر گئے اور انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں افغان امن عمل اور بھارتی حمایت کے حصول پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر عبداللہ کو جے شنکر نے افغان حکومت کے لیے بھارت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ تقریباً 200 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے UK کی منسٹری آف ڈیفنس نے امریکہ سے 13 پروٹیکٹر MK1 سرویلنس ڈرون خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس آرڈر کے ساتھ UK کے زیر استعمال پروٹیکٹر ڈرونز کی تعداد 16 ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ امریکی کمپنی جنرل اٹامکس کے MQ-9B اسکائی گارڈین ڈرون کے بیس ورژن کو UK کے پروٹیکٹر ڈرون کے طور پر موڈیفائی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرون میں ایکس بینڈ سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی موجود ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق روس بہت جلد میانمار کی فوج کو سخوئی Su-30 اور Yak-130 ٹرینر پلس کامبیٹ ایئر کرافٹ ڈلیور کر دے گا۔ واضح رہے کہ میانمار کی ایئر فورس پہلے ہی روسی ساختہ Yak-130 اور MiG-29 استعمال کرتی ہے۔ میانمار رشین ویپنز پروکیورمنٹ پر گزشتہ ایک دہائی میں $800 ملین سے زائد خرچ کر چکا ہے۔ روس میانمار کو چائنا کے بعد ویپن سپلائی کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس سے پہلے روس میانمار کو اورلین سرویلنس ڈرون اور پینسیر S1 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ڈلیور کر چکا ہے۔ فرینچ نیوی کے بارے میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آرمامنٹ کا کہنا ہے کہ وہ 2022 میں اپنی شپ سے لیزر ویپن سسٹم ٹیسٹ کرے گی۔ واضح رہے کہ DGA نے 2020 سے ان ٹیسٹ کا آغاز کر رکھا ہے۔ امکان ہے کہ یہ سسٹم 2024 تک آپریشنل کر دیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق اس لیزر سسٹم کا ایک ٹیسٹ 7 جولائی کو بھی کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ امریکی کمپنی اوشکوش ڈیفنس اور ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا مل کر امریکی فوج کے لیے M2 بریڈلی فائٹنگ وہیکل کو ریپلیس کرنے کے لیے نئی مینڈ فائٹنگ وہیکل پر کام کریں گی۔ دونوں کمپنیوں کے اشتراک سے یہ وہیکل امریکی فوج کو پچ کی جائے گی۔ یاد رہے کہ امریکی آرمی کے پاس اس وقت 3500 M2 بریڈلی وہیکلز موجود ہیں جو 1981 سے سروس میں شامل ہیں۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔